السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا اور وہ اتنا کامیاب اور عقل مند تاجر تھا کہ بڑے بڑے تجربہ کار تاجر اس کی عقل مندی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ایک دفعہ اس تاجر نے 100 قیمتی اور عربی نسل کے گھوڑے خریدے اور جتنی قیمت میں خریدے اسکندریہ شہر میں آ کر اتنی ہی قیمت میں بیچ دیے۔ تمام تاجر حیران تھے کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے، اس نے 100 گھوڑے خریدے اور لاکھوں کی تعداد میں سونے کے سکے خرچ کیے اور اتنے دن بعد آ کر دوبارہ اسی قیمت پر فروخت کر دیے۔ کیا اس کو خسارہ نہیں آیا؟ اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہا، یہ ایک تجارت ہے۔ میں نے 100 گھوڑے خریدے، لیکن جب میں نے خریدے تو ان کے ساتھ ان کے لگام تھے، لیکن جب میں نے ان کو بیچا تو وہ لگام میں نے نکال دیے، اور ایک گھوڑے کا لگام 5 سونوں کے سکوں کے عوض بکا اور 100 گھوڑے کا لگام 500 سونے کے سکوں میں بیچا۔ لہٰذا اس تجارت کے دوران میں نے 500 سونے کے سکے کما لیے، لہٰذا میں نے کوئی خسارہ نہیں کیا۔ جب یہ بات تمام تاجروں نے سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ نوجوان تاجر اتنا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس تاجر کی عقل مندی کے قصے بڑے بڑے بادشاہوں کو سنانے لگے، حتیٰ کہ اس تاجر کو بڑے بڑے بادشاہ تجارت کے سلسلے میں بلاتے اور ان سے مشاورت کرتے۔ ایک دفعہ اس تاجر کو بتایا گیا کہ حضور، آپ کا جو تجارت کا قافلہ جا رہا ہے اس میں بہت قیمتی سامان ہے، اور اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رچرڈ بادشاہ کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رچرڈ بادشاہ سلطان کے ساتھ دشمنی نبھانے کی خاطر تجارتی قافلوں پر حملہ کروا کے سامان لوٹ لے، لہٰذا اس بار آپ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تاجر بڑا عقل مند تھا، اس نے اپنے چند ماہر سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ بازار میں پہنچا تو اس تاجر نے سامان بازار میں بیچنے کے بعد ایک طعام خانے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ کھانا کھا سکے۔ جب وہ طعام خانے پر پہنچا تو اتنے میں ایک لڑکی نے آ کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ جب اس تاجر نے اس لڑکی کو دیکھا تو نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ کوئی شہزادی تھی، بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ طعام خانے پر کام کرنے والی ملازمہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے آدھا کھانا کھایا اور اس طعام خانے کے مالک کے پاس گیا اور کہا، حضور، یہ ملازمہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، یہ میرے پاس رہتی ہے، بچپن ہی سے اس کے والدین وفات پا گئے تو میں نے وہی اسے گود میں لیا، اور اب یہ میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب یہ بات تاجر نے سنی تو اس نے کہا، حضور، میں تمہاری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات اس طعام خانے کے مالک نے سنی تو وہ حیران ہو گیا، کتنا بڑا تاجر ہو کر ایک عام سی ملازمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے بعد میرے سر پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا وارث کون ہوگا۔ پھر اس نے کہا، بیٹا، میں تو اس نکاح کے لیے رضا مند ہوں، لیکن تم جا کر میری بیٹی سے بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضا مند نہ ہو۔ وہ تاجر اسی وقت اس کے پاس گیا اور جا کر شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر اپنے اس بوڑھے باپ کی مجبوری کو دیکھ کر، یا پھر اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس نے اس عقل مند تاجر کے ساتھ شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس تاجر نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا اور اسے اپنے وطن لے آیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے کہ ایک لڑکی سے ایک نوجوان اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی محبت کے چرچے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہونے لگے، اور جہاں کہیں بھی محبت کی مثال دیتے تو ان دونوں کا ذکر ضرور ہوتا۔
وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ اس تاجر کو تجارت میں خسارہ آ گیا اور اس تاجر کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے اوپر قرض آنے لگا اور اس کی سرمایہ کاری ختم ہونے لگی۔ وہ بہت پریشان ہونے لگا اور ایک دن اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اب میرے اوپر میرے کاروبار سے زیادہ قرض ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں ہو سکتا ہے کچھ دن فاقوں میں بھی گزارنے پڑیں۔ اس کی بیوی عیش و عشرت کی عادی ہو چکی تھی، وہ اسی وقت تو اپنے تاجر شوہر کے سامنے خاموش ہو گئی، لیکن چند دنوں کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا، میری ایک خواہش ہے، کیا تم پوری کر سکتے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے بچا، لیکن پھر بھی بتاؤ، اگر مجھے اپنے آپ کو بیچ کر بھی تمہاری خواہش کو پورا کرنا پڑا تو میں ضرور کروں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، تمہیں خود کو بیچنے کی ضرورت نہیں، میری خواہش اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بتاؤ کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کا سب سے بڑا نقصان اب ہونے والا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم مجھے طلاق دے دو، میں بازار میں موجود ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، لیکن تیری دھن دولت اور اپنے بابا کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے تم سے نکاح کرنے کی رضامندی کر لی تھی، لیکن اب نہ ہی تیرے پاس دولت باقی رہی ہے اور نہ ہی اب میرے بابا زندہ ہیں، لہذا تم مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر اس نوجوان تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ ساری رات سوچتے رہا اور ساری رات اس نے اپنے بستر پر روتے روتے گزار دی اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہا، لیکن اس کی بیوی نے آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اگلے دن وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ سارا دن جنگل میں بھٹکتا رہا اور اپنی بیوی کی بے وفائی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس دولت تو باقی نہ ہی تھی، لیکن اس کا آخری سہارا اس کی بیوی تھی اور اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ شام کو گھر لوٹا تو بھوکا پیاسا بستر پر سو گیا۔ اس کی بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی، اب اس کی بیوی نے اس سے بات کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ رات کو روتے روتے اس تاجر کو تھکاوٹ اور آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے رات کو نیند آ گئی۔ رات کو نیند میں وہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہے، اس کے سر پر سفید پگڑی ہوتی ہے اور وہ اس بزرگ کے سامنے جب روتا ہے تو وہ بزرگ اس تاجر کو کہتا ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل سلطان کے پاس ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ بات کہی تو اسے بہت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ساری رات سو نہ سکا اور اس انتظار میں کہ کیسے صبح ہو اور میں اپنے سلطان کے پاس پہنچوں تاکہ میرا سلطان ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکے، کیونکہ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اس دنیا میں جینے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح ہوئی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگ کی طرف صبح سویرے نکلنے والے تھے، اتنے میں اس آدمی کا گھوڑا محل کے دروازے پر جا رکا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہی سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ میری ایک فریاد سن کر جانا، اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے اور کہا، اے نوجوان، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت اور سب کچھ کھونے کے بعد اپنی اسی بیوی کی طلاق کی خواہش کے بارے میں سلطان کو تفصیل سے بتایا۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہاری بیوی تم سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جس بازار میں نے اسے دیکھا تھا اسی بازار میں ایک نوجوان رہتا ہے، وہ اسی سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے طلاق لینے کے بعد اب میں اسی سے شادی کروں گی، کیونکہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ اس سے ایک بار ملی تھی اور اس نوجوان نے کہا تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا،
لیکن اگر زندگی میں کبھی تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنا چاہے تو تم میرے پاس واپس آ سکتی ہو۔ اب اس نوجوان نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا، اس وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر اپنی اصل محبت کے پاس جانا چاہتی ہے۔ سلطان معظم، میں نے اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری محبت یک طرفہ ہے۔ میں نے سب کچھ لٹا کر اپنی بیوی کی محبت کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ اس الفاظ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چٹھی پر کچھ تحریر لکھی اور اس نوجوان کو وہ بند چٹھی دیتے ہوئے کہا، اس چٹھی کو تم نے کھولنا نہیں، یہ چٹھی جا کر تم اپنی بیوی کو دے دینا اور اپنے گھر کو 10 دنوں کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، اور اپنی بیوی کو کہنا کہ 10 دن واپسی کے بعد میں تمہیں آ کر طلاق دے دوں گا، لیکن جب تم 10 دنوں کے بعد واپس لوٹو گے تو اگلا منظر دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، آخر چٹھی میں ایسا کیا لکھا ہے؟ تو سلطان نے کہا، یہ ایک راز ہے، جب تم اس مشکل سے راحت پا لینا تو تب تم اس چٹھی کو ضرور کھول لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی چٹھی دینے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر پر پہنچا تو اپنی بیوی کو کہا، یہ ایک چٹھی لو، اس چٹھی میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا، میں 10 دنوں کے بعد گھر واپس لوٹوں گا اور 10 دنوں کے بعد آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ نوجوان غمگین حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 10 دنوں کے بعد جب وہ نوجوان اپنے گھر لوٹا تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی اور اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا کہ جو بیوی 10 دن پہلے مجھ سے طلاق لینے کی خواہش کر رہی تھی، وہ آج میرے قدموں میں گر گئی ہے اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ضرور اس چٹھی میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہی چٹھی دیکھی، وہ چٹھی چھین کر پڑھی تو جب اس چٹھی میں پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اس کی بیوی نے اس سے بتایا کہ جب تم نے مجھے چٹھی دی تو اس میں لکھا تھا، اے میری پیاری خاتون، بے شک تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن مجھ سے طلاق لینے سے پہلے تم اپنے پرانے عاشق کو ایک خط لکھو اور اس خط میں تم نے اسے بتانا کہ اب میرا شوہر اب کنگال ہو چکا ہے اور میں نے اس سے طلاق لے لی ہے۔ اب تم مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ اور اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم اس مقام پر چلی جانا جہاں ملنے کا کہا ہے۔ جب میں نے چٹھی پڑھی تو میں نے اپنے پرانے عاشق کو ایک چٹھی لکھی اور اس میں کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، تم مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ۔ 2 دن بعد میں اسی مقام پر پہنچ گیا، اور جب میں اس مقام پر پہنچی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس مقام پر میرے پرانے عاشق کا ایک سپاہی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور جب میں نے اس سے خط لے کر پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے دھوکہ دے کر ایک امیر تاجر سے شادی کر لی، اسی طرح میں بھی تمہیں اپنے شوہر سے طلاق دلوا کر میں نے اپنا تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا تھا، میں تو صرف تیرے جسم سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا، شادی تو میں نے کسی اور لڑکی سے پہلے ہی کر لی ہے۔ اور جب میں نے وہ چٹھی پڑھی تو مجھے اس وقت تیری محبت کا احساس ہوا اور میں تڑپنے لگی کہ کس وقت تم واپس آؤ اور میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر معافی مانگوں۔ جب اس نوجوان نے یہ ساری داستان سنی اور اس بیوی کو جس کو اس نے ساری زندگی دولت لٹا کر اس کی محبت کو حاصل نہ کر پایا، صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس چٹھی کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو پا لیا، اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پر سجدہ ریز ہو کر دعائیں دینے لگا۔